बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव फ्रॉम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबर सलीम महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो 12 लाइव स्टूडियो में इंचार्ज आरफ महमूद कोखर, ख्वाजा वक़ास सईद, बिलाल हुसैन और अदान भट्ट भी इधर कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। तो 12 ये हम मुतअद्दिद बार इधर कई प्रोग्रामों में ये बता चुके हैं कि ज़िला चकवाल की तारीख करोड़ों साल पुरानी है। तो अगर एक इंसानी तारीख का एक अजमाली जायज़ा लिया जाए तो ये अमूमी तौर पर यही है कि ये 8 से 10 हज़ार साल पहले इधर इंसान जो है ना पहला ये एक साइंसी और गो उसमें मजहबी हवालों से और उसमें दोबारा ये उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एज मुसलमान हमें अपने उस अकीदे के मुताबिक उधर पाबंद है। जदीद साइंस तो कई चीज़ों की बारह नफ़ी ज़रूर कर रही है, मगर ये चकवाल की जो सरजमीन है तो ये कटास राज अगर हम देखें तो ये 5000 साल पुराना ये तो अनरिकॉर्डेड मतलब है। और इनका जो सबसे बड़ा इनका जो मजहबी जो हैं जिनको ये भगवान कहते हैं, जो कहते हैं शिव जो है, तो ये इधर शिव की इधर मौजूदगी कटास राज में मौजूद है। और ये जो कटास की झील है इसके बारे में भी यही बताया जाता है कि ये शिव के 2 आंसू हैं, जो एक इधर कटास राज पे गिरा और दूसरा पुष्कर राज में, और ये एक झील और तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा ये सकाफती विरसा और ये मानूमेंट और एक पूरी तारीख जो है ये कटास राज के अंदर दफन है। तो बहरहाल और अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो कबल मसीह ने सिकंदर आदम का यहाँ से गुजर हुआ। तो ये वो इधर डॉक्टर अहमद हसन लानी, प्रोफेसर मरूम अल्लाह जन्नत दे, तो वो जब भी इधर 60 रेंज में आते तो वो बड़ी ज़बरदस्त वो इस ज़मीन के बारे में तो वो कहते थे कि उधर यूरोप में उसका फासल का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर दरियाफ्त हो जाए तो पूरी दुनिया में रोला मच जाता है। तो ये हेवन ऑफ जो है ना फासल, ये उन्होंने बनवीर खातून का जब उन्होंने दो विजिट किया और वहाँ पर बिखरे हुए फासल देखे तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द बिगेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फासल्स इन द होल वर्ल्ड। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन लानी जो आसार कदीमा में एक मुतबर और मुस्तनिद नाम और पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन लानी को, तो ये उनका ये था कि ये हेवन ऑफ फासल है ये बनवीर खातून। तो ये 12 सिकंदर आदम भी इधर से गुजरा, शहनशाह बाबर 1525 में, ये तो तुद के बाबरी में उसका जिक्र है। और कल्लकार को देखकर उन्होंने कहा ये बच्चा कश्मीर आ। तो 12 ये चकवाल की तारीख ये बिल्कुल उधर महफूज है, मगर ये भी एक अलमिया है कि ये जिस तरह इस तारीख का ये जो सफ़र है, जितनी पुरानी ये सरजमीन है तो ये पसमानदा होने की वजह से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि ओपन एयर म्यूज़ियम जो है उस वक़्त जब प्रोफेसर डॉक्टर लानी आए तो ये बनवीर खातून पे 8 करोड़ रुपए की लागत से एक PC-1 भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उस वक़्त तैयार किया था, मगर वो जब उस पर अमल दरामद आए उन्होंने कहा जी भट्टन जी, इधर के जो हमारे अवामी नुमाइंदे थे भट्टन जी, कल्लकार के लिए उधर फासल म्यूज़ियम की बात की गई कि ये, उन्होंने कहा जी भट्टन जी है ये पैसे 8 साल वो उन्होंने नहीं बनने दिया म्यूज़ियम जगह भी। हालांकि उस वक्त डिप्टी कमिश्नर तहत सरफराज मान ने महकमा आसार कदीमा को अलाट कर दी थी, मगर वो उन्होंने कहा जी वे भट्टन जी गलियाँ बनाओ गई। तो ये बहरहाल फिर वो फासल म्यूज़ियम बना भी। तो ये बहरहाल ये एक तारीख का सफ़र है। और वो कहते हैं जो कौमें अपनी तारीख को और मादी को याद नहीं रखती उनका सफ़र हफ्ती से मिट जाती हैं। तो बहरहाल आज चकवाल की तारीख पर गुफ्तगू करने के लिए ख्वाजा दानियाल सलीम और जिनकी काफ़ी रिसर्च है 60 रेंज पर, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। राजा इफ्तिखार अहमद भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो ये दानियाल साहब क्या ये सिकंदर आदम और सारा एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी बड़ी तारीख के हम वारिस हैं, तो ये उस हवाले से ये सारा क्या ये बड़ी पुरानी ये तारीख है। ये जो साल्ट रेंज है जो इस चकवाल के जो इलाके में जो पहाड़ी सिलसिला है, इसको पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अल्लाह के वलियों ने इसको पसंद किया। यहाँ पे चिल्ला कशी करने आते थे वो। अब डॉक्टर जी जो जियोलॉजिस्ट है, ये 200 साल पहले उसने साल्ट रेंज का एक पूरा नक्शा मुरतब किया है। खुद गया है, गधों पे बैठ के गया है, ऊंटों पे बैठ के गया है, पैदल गया है। तब वो जरीब से पैमाइश होती थी, वो जो संगल फेंक के वो करते होते, पुराना तरीका जो
اس کا پیمائش کا تھا، اس نے اس سے اس سالٹ رینج کا اس نے ایک جیولوجیکل میپ بنایا، اس نے جیولوجی کا، اس نے یہ تب کہا ہے 200 سال پہلے کہ یہ جو سالٹ رینج ہے یہ پوری دنیا کا معدنیات کا عجائب گھر ہے۔ اس کو مطلب ابھی جب یہ پاکستان کے حصے میں آ گیا، اس کو جو ہے نا ایکسپلور کرنے کی ان کے پاس جو ہے نا وہ سخت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اگر وہ صحیح طرح ان کی مینجمنٹ ہوتی تو آج یہ سالٹ رینج میں آپ ادھر سے گولڈ، ابھی اس نے پھر ڈاکٹر جی نے کیا کی ہے، ہر معدنیات یہاں پہ موجود ہے۔ ہاں، سونا، وہ لوکیشن بھی بتائی ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا بچھال کے اوپر لگ گیا تھا یورینیم کی ادھر تلاش میں جو ہے نا آگے بیٹھی تھی وہ فوج اور باقاعدہ نگرانی میں، وہ مطلب یورینیم جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا موجود ہے اس میں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو تاریخ ہے، ابھی یہ جو اسکندر اعظم ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ 272 سال قبل مسیح میں یہ ادھر پہلے 272 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2200 سال پہلے 2200 سال پہلے یہ پہلے اس نے جو فتح کرتا ہوا ہے نا سارا پیچھے سے، کیونکہ اس نے پوری دنیا فتح کرنے کا اس کو ارادہ تھا، اس نے فارمولا جو ہے نا یہ پہلے ایک ایران کی جو ہے نا بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت قبل مسیح میں، یہ شہنشاہ ایران جو اس وقت کا تھا اس نے فارمولا بنایا تھا دنیا فتح کرنے کا، وہ نہیں کر سکا کسی اس میں۔ سکندر کو یہ بات مطلب پتہ تھی، سکندر کا یہ خیال تھا کہ ایک سکہ مطلب پوری دنیا میں چلے گا اور ایک قانون ہوگا پوری دنیا میں، امن چمن والا قانون ہوگا، بھلے مذہب اپنا اپنا بے شک آپ اختیار کرو جو مرضی، کیونکہ یونان میں بھی اس وقت ہر محلے ہر گلی کا اپنا اپنا خدا تھا، ان کا بڑا جو خدا ہے وہ اپالو کو مانتے تھے، جو ڈیلفی میں اس کا وہ مزار ہے وہاں پہ حج کرنے وہ جاتے ہیں جو ہے نا ہر سال وہ اپالو کے اس کے مزار پہ۔ تو وہ سکندر کا جو مطلب یہاں پہ آیا ادھر چکوال میں پہاڑی سلسلے سے، آڑا بشارت جو ہے یہ سالٹ رینج کا اینڈ ہے چکوال سے، اگر ہم دیکھیں آپ جب نیچے اتریں گے موٹر وے پہ بھی آپ دیکھیں نیچے اترتے ہیں میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، پہاڑی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آڑا سے نیچے مطلب یہ پہاڑی سلسلے سے اترا ہے، یہ میدانی علاقے میں جا کے اس کی پورس سے جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی ہے۔ اب حیران کن جو بات ہے کہ جہاں پہ اس نے جب فتح کر لیا اس کو ہاتھی سے گرا دیا اس کو پورس کو، اس کا مطلب جو سکندر نے گھوڑا اس کے آگے کھڑا کر دیا ہاتھی کے یوں دو ٹانگوں پہ، ہاتھی کے آگے پورس کے سکندر نے یوں دو ٹانگوں پہ اور تلوار اس نے سونڈ پہ ماری تو اس کے ہاتھی کے پورس کے، ہاتھی بجکنے سے وہ نیچے گرا جو ہے نا یہ پورس، ہاتھی نے روک دیا، نہیں فوجوں کو واپس دوڑے نا، میں کہہ رہا ہوں پورس جب گرا نا ہاتھی سے نیچے تو اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا، وہ اس کے مطلب فوج نے سکندر کے سامنے وہ جو مکالمہ بڑا مشہور بولا گیا کہ بتا اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں پورس، یہ سکندر نے اس سے بولا ہے، تو اس نے کہا جی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس جگہ کو میں حیران ہوں کہ پاکستان کے پاس آنے کے بعد بھی اس مقام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ واقعہ ہے یہ سکندر اعظم کا پورس کی، جو اس پہ ہر ملک نے فلم بنائی ہے، بلکہ وہ تاریخ کی کتاب میں نصاب میں بھی یہ واقعہ، نصاب میں واقعہ، ہاں بالکل یہ مطلب جو ہے نا مجھے ہر دنیا کے یونان حکومت نے ادھر ابھی مجسمہ بنایا جو ہے میں وہ جا کے خود میں یہ کہہ رہا ہوں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ بھی پاکستان کو خیال ہی نہیں آیا، یونان حکومت نے جا کے اس کی یادگار بنا دیا۔ میں یہ بتاؤں ابھی اچھا ابھی یہ راجہ افتخار صاحب یہ بڑی زبردست بات کر خیال ہی نہیں آیا، دیکھیں نا تاریخ کو، مطلب اگر تاریخ کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ آپ ایک مجرمانہ ایک اور لاپرواہی اس میں ہے۔ تو ابھی یہ کٹاس راج ادھر بابری مسجد کا واقعہ ہوا، ادھر اینٹ سے اینٹ بجا دی، بالکل یہ تو آپ کو اگر وہ ایل پی اڈوانی نہ آتا تو ابھی یہ باقی بھی یہ سارا اینٹا ملبے یہ مسلمان مطلب ہے اس حد سے کہ یہ ہندوؤں کا ہے، تو یہ مذہبی حوالے سے ٹھیک ہے اپنے جذبات اس پہ،
تو یہ کٹاس راج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ابھی جو دانیال بتا رہے ہیں تو کٹاس اب ہندوؤں کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، تو یہ ایسی اتنا بڑا آپ کے پاس پاور ہاؤس ہے ہندوستان کے ساتھ ایک کراس کی ٹیبل، ادھر کوئی ایسی کوئی تجویز ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی خالد صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ کٹاس راج جو ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ لگ بھگ 5 سال جو ہے وہ 5000 سال، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہندو مذہب اور ہندوؤں کا ایک مقدس جو ہے وہ مقام ہے اور ان کے لیے بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کی جو اینڈ سے اینڈ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا جو دین ہے وہ ایک امن کا دین ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے بابری مسجد کے ساتھ وہاں پہ کیا تھا، بابری مسجد کی انہوں نے وہاں گرا کے مندر، اس کے بدلے میں تو پھر بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ پاکستان نے اور یہ ہماری جو 64 نشاور ضلع کی عوام ہے، انہوں نے پھر بھی کوئی شفقت کی ہے اور ان کا وہ جو مقدس مقام ہے وہ آج بھی کسی نہ کسی حال میں موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے بات یہ کر رہے ہیں تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر اسی ان کے مقدس مقام کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک ڈور، جس کو ڈپلومیسی آپ کہتے ہیں، اگر یہ حکومتیں اسی کو مد نظر یہ سامنے رکھ کے اور انڈیا کے ساتھ کوئی ایک امن اور اس کے لیے مذاکرات کریں اور اس میں کوئی ذکر شامل کر دیں مقبوضہ کشمیر کا، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کا تسلط ہے اور قائم ہے اور ان کا قبضہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اس میں جو بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اس کا کنٹرول جو ہے نا، ابھی چلو کشمیر کو بھی اگر نہیں وقتی ذرا بات آگے بڑھانے کے لیے ادھر اجمیر شریف جانے کے لیے بھی بڑی پابندیاں ہیں، ادھر پہ بڑے لوگوں کا مذہبی وہ اس حوالے سے اجمیر شریف میں، تو یہ کوئی ایسا ایم او یو ہو جائے کہ ہندو بغیر ویزے کے ایریا مختص کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دیگ ادھر ہے اجمیر شریف میں، خواجہ معین الدین چشتی کے، وہ دکھاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو ہے نا، مطلب اتنے عقیدت مند ہیں ان کے کہ بادشاہ اکبر بادشاہ ہے، ہندو بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، اکبر بادشاہ کتنا سخت بادشاہ تھا، ننگے پاؤں گیا، مطلب تو بات تھی تو گیا نا، ویسے گیا خواجہ معین الدین چشتی کی وہ اس کی یاد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کنٹرول کٹاس کا جس طرح ہمارا مکہ مدینہ ہے، اس طرح ہندوؤں کا یہ کٹاس راج ہے، مقدس ترین ہے، ایک یہ اور ایک یہ پشکر راج، دو آنسو گرے نا، ایک ادھر اور ایک پشکر راج، مگر وہ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ یہ پوتر ہے نا یہ والا، یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کنٹرول دے کے تو کشمیر میں بات کر لی جائے کہ بھئی آپ کا مقدس کشمیر پہ اگر نہ ہو تو اجمیر شریف میں وہ تاریخ آپ بیچ میں رہ گئی تھی، تھوڑی سی میں بیان کر دوں کہ دو منٹ میں کہ وہ سکندر اعظم جو ہے، جب سکندر اعظم سے جب اس نے یہ بول دیا کہ جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو سکندر نے اس کو معاف کر دیا، وہ معاف کرنے پہ پھر پورس نے ایک بہت بڑا ادھر جشن کا اعلان کیا، ادھر ہی جیلم کے وہ جہاں پہ اس کو شکست ہوئی تھی، وہاں پہ اس کے سکندر کی فوجوں کا پڑاؤ تھا، وہاں پہ پھر اس نے وہاں سے جنگل کاٹ کے اس کے لیے نئی کشتیاں سکندر کے لیے پورس نے حکم دیا کہ اس کی فوج کے لیے نئی کشتیاں تیار کی جائیں، ادھر جیلم سے جنگل کاٹ کے وہ لکڑی کی کشتیاں وہ بن رہی تھی، تو ادھر جشن تھا، ڈھول تماشے جو بھی مطلب رقص و سرور فلانا جو بھی وہ ادھر مطلب چلتا رہا، کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ اب یہ جب آیا نا سکندر ادھر آیا تو یہ کٹاس میں، ادھر کٹاس میں کہہ رہا ہوں یہ اٹک میں شمالی علاقہ جہاز فتح کرتا ہوا اس نے اپنے جب لکڑی کے جہاز ڈال دیے نا تو ادھر اٹک آ گیا، یہ اٹک آ کے ملتا ہے نا وہ دریا گلگت کا جو دریا ہے اس میں ادھر آ گیا، جون کا مہینہ تھا، تو یہ جب فتح اس نے کیا ہے تو جولائی مطلب عبور، اس کو یہ تھا کہ یہ عبور نہیں کر سکے گا، جولائی میں تو گیانی آ جائے گی جیلم میں، تو یہ عبور اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، یہ عبور کر گیا، شکست دے دی۔ اب مطلب وہاں پہ اس کا پڑاؤ تھا نا جو وہاں پہ، کیونکہ جولائی یہ آپ سمجھ لینا یہ موسم تھا، مچھروں کا موسم ہے، ساتھ پانی ہے، وہاں پہ سکندر کو مچھر لڑا ہے، یہ ڈینگی جس کو ابھی ہم کہتے ہیں، تو اس کو مطلب ڈینگی مطلب لڑا ہے، یہ چکوال کا مچھر ہے، ہم کہہ رہے کیونکہ بارڈر پہ مطلب یہ لڑی گئی ہے نا لڑائی، تو اس نے مطلب آرام نہیں کیا، ملیریا کے بعد جو ہے نا اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے، وہ سفر میں چلتا رہا نا، ٹائیفائڈ جب بگڑ جائے نا تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، مطلب وہ ڈنگی جو ہے نا وہ، تو 33 سال کی عمر میں
सिकंदर आजम ने जी यहाँ से जब वो वापस हुआ, वापस होने का भी एक सेकंड के लिए, क्योंकि चकवालियों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू भी नहीं थे, क्रिश्चियन भी नहीं थे, ये कबल मसीह की बात कर रहे ठीक है। हैं। हिंदू रूहानियत को जबरदस्त उरूज हासिल था, इनके साधु संत फकीर रूहानियत में आगे थे, इशारा करते थे, सर में दर्द ठीक कर देते थे, कोई बीमारी है दूर कर देते थे, मंत्र अंतर मंत्र कली कलंतर को उनके अपने अल्फाज थे, बोलते थे, यूं करते थे, शू तो ठीक हो जाता था बंदा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लोज हो गया जी, बीच में टाइम निकल गया, वो कि उन्हें सिकंदर का माइंड हैक कर दिया था जो है। वो अब अगली किस्त में ये मतलब सिकंदर फिर ये उनके हैक होने से वापस हुआ है सिकंदर। महाराज जी, ये अभी करोड़ों साल की तारीख है 15 मिनट में, हाँ। तो ये अभी हमने सुर्खियों में अभी कोई बात की है, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुनासिब वक्त में अगला एक जबरदस्त ये सारा एक जो करोड़ों साल तारीख है इसको खंगालने की हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश और जिद्दजू जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।